المبارک وہ عظیم دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو پورا کا پورا آسمان دنیا پر نازل فرمایا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری دنیا کے انسان اس سے ہدایت حاصل کرے۔ ہدی للناس کہا گیا اسے، اور اس آیت کے اندر کہا گیا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ اس میں ہدایت کی، عبرت و موعظت کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، صحیح راہ پر چلنا چاہتا ہے، اور دنیا کے تمام مذاہب سے تنگ آ چکا ہے، اور اب وہ دین حاصل کرنا چاہتا ہے جس دین کے اندر اس کو قلبی سکون ملے اور اس کو دلی راحت ملے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے جو شخص صحت کی حالت میں، یعنی کوئی بیماری نہیں، اقامت کی حالت میں ہے، یعنی سفر میں نہیں، تو پھر اس کو اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ اختیار دیا گیا تھا، چاہو تو روزہ رکھ لو، چاہے تو فدیہ دے دو۔ لیکن اس آیت کے ذریعے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے صحت کی حالت میں اور اقامت کی حالت میں، تو اس کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے۔ گویا وہ جو اجازت پہلے دی گئی تھی وہ منسوخ ہو گئی، وہ ختم ہو گئی۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر کوئی بیمار ہے، روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، روزہ رکھے گا تو بے ہوش ہو جائے گا، ہاسپٹلائز کرنا پڑے گا، جھیل نہیں پائے، بہت زیادہ بیمار ہے، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ، یا سفر کی حالت میں۔ سفر وہ سفر مراد ہے جو شرعی سفر، جس کی وجہ سے انسان کو نماز بھی قصر کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور روزہ چھوڑنے کی اجازت دی گئی ہے کہ اس وقت روزہ چھوڑ دو۔ لیکن فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد میں جتنے چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کی تکمیل کرو، ان کی قضا کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ جتنے چھوٹے ہیں سب کے سب ایک ساتھ رکھے جائیں، الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں، چھوڑ کر بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن وہ سارے روزے چھوٹ گئے ہیں رمضان میں، ان کی قضا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ جو حائضہ اور نفسا، ان کے لیے اس بات کی اجازت دی گئی کہ ان کو نماز معاف ہے، لیکن ان کو بھی روزہ معاف نہیں، روزے کی قضا ان کو بعد میں کرنی پڑے گی۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر،
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ اللہ کا جو دین ہمیں ملا ہے بہت آسان دین ہے، کوئی تنگی اور مشقت میں ڈالنے والا دین نہیں۔ پہلے زمانے میں جو عیسائیت کا مذہب تھا اس کے اندر لوگ غاروں میں جا کر معتکف ہو جایا کرتے تھے اور بڑی مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں لا کر دیا اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ یہ دین آسان ہے، یہ انسانوں کو مشقت میں ڈالنے والا نہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب ان کو یمن کی جانب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تو ان سے یہی بات کہی، یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کو مشکل میں مت ڈال دینا، بشرا ولا تنفرا، اور ان کو خوشخبریاں دینا، بشارتیں سنانا، نیک اعمال پر کیا اجر ملے گا وہ بتلانا، ان کو نفرت میں مت مبتلا کر دینا۔ تو یہ اسلام کا مذہب ہے جو محبت کی تعلیم دیتا ہے، جو انسانوں کو یہ سکھلاتا ہے کہ یہ جو تمہیں دین ملا ہے یہ آسان دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پر ارشاد فرمایا، الدین یسر، دین آسان ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اس مدت کو پورا کرو، یعنی جو روزے کی مدت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے 1 مہینے کی، اس میں پورا مہینہ روزہ رکھو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ رمضان کی عبادت ختم ہوتی ہے، روزے ختم ہوتے ہیں، تو ہم اللہ اکبر کے نعروں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ کہیں پر بھی ہمیں ٹھہرایا نہیں گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے بہت روزے رکھ لیے، اب اس کے بعد کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بہت نمازیں پڑھ لی، اب اس کے بعد پورے سال بعد مسجد کو آنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ غور کیجیے، معلوم ہوگا حج کا مقام ہے، سارے اراکین، سارے ارکان ادا کر دیے، پھر اس کے بعد حکم دیا گیا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جب تم مناسک حج ادا کر دو اور تمہارا حج کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس کے بعد تمہیں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ جمعے کے بارے میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب نماز جمعے کی نماز ختم ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم اپنے کاروبار کے لیے، اپنے کام دھندے کے لیے، اپنی تجارت کے لیے نکل جاؤ۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ،
اللہ نے جو رزق تمہارے لیے مقدر کیا ہے اس کو تلاش کرو، وہ تمہیں ملے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، لیکن اب جمعے کی نماز پڑھ کر یہاں سے جا رہے ہو تو ایسا نہ ہو کاروبار میں اتنے مگن ہو جاؤ، اتنے مشغول ہو جاؤ کہ تمہیں اللہ کی یاد ہی نہ آئے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں بھی بڑا عمل کیا، لیکن ساتھ ہی غفلت سے بیدار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی غفلت دنیا کے اندر چھا جاتی ہے، جب لوگ نیند میں ہوتے، بے ہوش ہوتے، تو کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اور وہ آ کر انسانوں کو جگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح سونا صحیح نہیں، غفلت سے نکلو، اللہ کو یاد کرو، ایک دن تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے عشق و محبت کا تم دعویٰ بھرتے ہو ان کو منہ دکھانا ہے، کیا جواب دو گے؟ تو فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ رمضان کا مہینہ تم نے پا لیا، رمضان میں تم نے عبادتیں کر لی، تو اب اس کے بعد تمہیں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا ہے۔ یہ تو ہوئی اس آیت کی بات جو آیت میں نے ابتدا میں تلاوت کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک بہت جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے قریب ہمیں ایک خطبہ دیا، ہمیں کچھ واعظ و نصیحت کی، اور اس واعظ و نصیحت کے اندر کیا بات کہی یہ آپ کے سامنے اصل بتلانا ہے۔ فرمایا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر رسول پر چڑھ کر دنیا کے سارے انسانوں کو خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک بہت عظیم مہینہ سایہ پڑا ہے، یعنی بس وہ آنا ہی چاہتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جس طرح تم ابھی سو رہے ہو اور ابھی نیند میں ہو، اسی طرح رمضان بھی آئے اور تم سوتے رہ جاؤ۔ اللہ کی رحمتیں دھواں دھار برستی ہیں، اللہ کی جانب سے مغفرت ہوتی ہے، لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ہر دن جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سوئے رہ جاؤ اور خواب غفلت میں مدہوش رہو، تمہیں پتہ ہی نہ چلے، جس طرح باقی پورا سال تم نے گزارا، نمازوں کو چھوڑ کر، قرآن کی تلاوت کو چھوڑ کر، جھوٹ بول کر، گالیاں دے دے کر، اور شرابیں پی پی کر، اور حرام کام کر کر کے جس طرح پورا سال گزارا، کہیں ایسا نہ ہو اس کے بعد جو مہینہ آنے والا ہے اس میں بھی تم اسی طرح کی غفلت اور سستی اور کاہلی میں گزر جاؤ۔ یہ مہینہ تم سے رخصت ہو جائے گا، بہت جلد رخصت ہو جائے گا۔ جب ہم رمضان کے بالکل ابتدائی سرے پر کھڑے ہیں تو ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہمارے سر پر آنے والا ہے، روزے رکھنے پڑیں گے، بھوکا رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا، برابر سے سونے کو نہیں ملے گا، تہجد میں جگہ ڈالیں گے اور نماز
قرآن کی تلاوت کے لیے اٹھائیں گے، اللہ کا ذکر کرو یہ کہیں گے. لیکن آپ غور کیجیے، قد اضلکم شہر عظیم، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ رمضان کیا چیز ہے، رمضان کون سی شے ہے، تو وہ اس بات کی تمنا کریں کہ کاش یہ پورا سال رمضان ہو جائے، پورا سال ہم روزے رکھیں، پورے سال قرآن کی تلاوت کریں، پورے سال تراویح پڑھیں، اور پورے سال ہم اللہ کی رحمتوں کے سائے میں جیتے رہیں. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، بہت جلد ہم سے رخصت ہو جائے گا، کہیں غفلت میں نہ گزر رہے. تو فرمایا قد اضلکم شہر عظیم، بہت عظیم مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارک. فرمایا یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے. جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور رات کے قیام کو یعنی تراویح کو اللہ تبارک و تعالی نے سنت قرار دیا ہے. من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو بھی کوئی ایک نیکی کرتا ہے، ایک نیک عمل کرتا ہے، ایک سبحان اللہ کہتا ہے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے، کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی فرض ادا کر لیا ہو، یعنی فرض پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالی نوافل پر اور سنتوں پر عطا فرما رہا ہے. اور فرمایا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، کہ جو اس میں کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے. ثواب ملنا الگ ہے اور ذمے سے ثابت ہو جانا الگ بات ہے. بہت سے لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم سعودی میں رہ کر آئے ہیں اور باقاعدہ مکے میں تھے، مسجد حرام میں تھے، وہاں پر ہم نمازیں ادا کیا کرتے تھے، جہاں پر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے. تو اب 1,00,000 کے حساب سے اگر جوڑ لیا جائے ہماری کتنی نمازیں ہیں تو اب نماز پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. تو یہاں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک فرض ادا کیا، فرض نماز ادا کی تو اب 70 فرضوں کے برابر ثواب مل گیا، تو اب کئی مہینے تک ہمیں نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں، چھوڑ ڈالتے نماز. تو یہ دونوں الگ الگ چیزیں. اللہ تبارک و تعالی کسی عمل پر خوش ہو کر بہت زیادہ اگر اجر و ثواب دے رہا ہے تو اس عمل کے چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالی کی سزا اور پکڑ بھی اتنی ہی سخت ہے. کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ان بطش ربک لشدید، کہ آپ کے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، کہ جو میرے نافرمان ہیں میں ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہوں، چھوڑتا رہتا ہوں، اور جب پکڑ آتی ہے تو پھر ان کو سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا کریں. پھر بھاگتے ہیں جیولوں کو، پھر بھاگتے ہیں مزاروں کو، پھر بھاگتے ہیں مرشدوں کے پاس، اور پھر بھاگتے ہیں تعویذ کنڈے کرنے والوں کے پاس کہ کچھ کر دیجئے، کیا کریں.
بالکل زندگی برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی. ارے یہ زندگی تباہ کی ہے تم نے خود اپنے آپ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو کچھ بھی دنیا کے اندر فساد ہوتا ہے وہ انسانوں کے اعمال کی بدولت ہوتا ہے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. جو کچھ بھی تمہیں مصیبت، تکلیف، بیماری پہنچتی ہے تو وہ تمہارے اعمال اور تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اعمال میں سستی اور کاہلی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے. تو جس طریقے سے اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ثواب بڑھا کر دے رہا ہے، اسی طرح اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت زیادہ ہے. یعنی جھوٹ بولتا ہے ایک گناہ، لیکن رمضان میں بولیں گے تو 70 گناہ. اب سوچ لیجیے آپ جھوٹ بولنا ہے یا نہیں بولنا. اور جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا. دل تو ہے لیکن کچھ سمجھتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا. آنکھیں تو ہیں لیکن بالکل اندھی ہیں، اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کان تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، بالکل بہرے ہو جاتے ہیں. حق کی آواز، حق کی بات ان کے کانوں سے ٹکرا کر ایک سائڈ سے نکل جاتی ہے، دل پر اثر نہیں کرتی. تو اسی لیے فرمایا وہ شہر الصبر. فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے. اپنی نفسانی خواہشات انسان اس پر صبر کرے، اس کو برداشت کرے، اس پر کنٹرول کرے. یہ چیز سکھانے کے لیے رمضان آتا ہے. وہ شہر الصبر. جو مصیبتیں آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، حق کی راہ میں ان کو جھیلنے والا، ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو، یہ چیز سکھانے کے لیے آتا ہے. والصبر ثوابہ الجنہ. فرمایا کہ صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت ہے. جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل فرما دیتا ہے. اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے سے صرف روزے داروں کو داخل کیا جاتا ہے، جس کا نام ہے ریان. اور جس کی صفت یہ ہے کہ اس دروازے سے داخل ہونے کے بعد انسان کبھی بھوک نہیں لگتی، کبھی پیاس نہیں لگتی، ہمیشہ وہ سیراب رہتا ہے، اللہ کی نعمتوں میں سیراب رہتا ہے، اللہ کی جنتوں میں، باغات میں، اللہ کے فروٹس میں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں وہ ہر وقت اس کی 5 انگلیاں تر رہتی ہیں. تو کیا فرمایا؟ والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساة. فرمایا کہ یہ غمخواری کا، ہمدردی کا مہینہ ہے. اگر ہم سے کہا جائے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے جانتے ہو، شاید احساس نہیں ہوگا، آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ کیا چیز ہوتی ہے، کیونکہ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے. جو بھوکے ہوتے ہیں ان سے پوچھیے بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے. یہی جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کے مہینے کو ہر سال لاتا ہے کہ اے انسانوں تمہارے اندر دوسروں کا درد پیدا ہو جائے، دوسروں کے لیے ہمدردی پیدا ہو جائے، غمخواری کا جذبہ پیدا ہو جائے. اور آج تو اگر آپ حالات دیکھیں گے تو معلوم ہوگا اس قدر بے روزگاری ہے. لوگ
لاکھوں افراد ہر سال ہمارے انڈیا کے اندر خودکشی کرنے پر مجبور ہیں. بیوپار پورے ٹھپ ہو چکے ہیں. جو وقت کا حکمراں ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ پورا دیش غریب ہو جائے, صرف چند کارپوریٹ کے ہاتھ میں پوری سمپتی اور پوری جائیداد اور پورا مال و دولت اور جتنا عظیم سرمایہ ہے سب اس کے ہاتھ میں چلا جائے. نتیجہ یہ ہو رہا ہے لوگ بے روزگار ہیں, فقر و فاقے سے دو چار ہیں. نہ جانے کتنے لوگ آج روڈوں کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. کسان جو سب کے لیے اناج اگاتا ہے, سب کے لیے غلہ اگاتا ہے, وہ آج روڈ پر بیٹھنے کے لیے مجبور ہے. ایم ایس پی نہیں دی جا رہی, اس کے حقوق نہیں دیے جا رہے. غرض ہر طرح سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے انسانوں کو. اور مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے مدرسوں کے بارے میں کہ یہ دہشت گردی کہتے ہیں, ان کو ختم کر دینا چاہیے. یہاں پر صرف اور صرف دہشت پھیلانے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں. حالانکہ کبھی قریب ہو کر دیکھیے مدارس کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے. قال اللہ اور قال رسول کی تعلیم دی جاتی ہے. مدارس کے اندر یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسانوں کے ساتھ کس طرح سلوک کیا جائے, دوسروں کے ساتھ کس طرح ہمدردی سے پیش آیا جائے. تو فرمایا شہر المواسات, یہ غمخواری کا مہینہ ہے. دوسروں کے تئیں ہمارے دل میں ہمدردی کے جذبات ہیں. وہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن, فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. 11 مہینے میں آپ کو وہ نعمتیں میسر نہیں آتی جو ایک اکیلے رمضان میں آپ کو کھانے پینے کو مل جاتی ہے. آپ خود غور کیجیے, مجھے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں, خود سوچئے کہ رمضان میں کھانے پینے کی مقدار بڑھ جاتی ہے یا نہیں. دیکھنے میں بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ ہم دوپہر میں بھوکے ہیں, اور پھر بھوکے ہیں تو عجیب سا منہ بنا کر ہم پھرتے رہتے ہیں, کسی سے مسکرا کر بات نہیں کرتے. کوئی ہنسنے کی بات بھی ہو تب بھی ایسا چپ بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بھوکے ہیں, بھوک کا غم سوار ہے. فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. تم کیا بات کرتے ہو, تمہارا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ مار نہیں رہا ہے بلکہ تمہارا رزق بڑھا رہا ہے. فرمایا من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. کہ جو کوئی بھی اس مہینے میں کسی مومن کو روزہ افطار کراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے, جہنم سے خلاصی کا پروانہ اس کو نصیب فرما دیتا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں ہے, سوال کر دیا, اے اللہ کے رسول, لیس کلنا یجد ما یفطر به الصائم, ہم میں سے ہر شخص کے اندر اتنی وسعت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کو افطار کرا سکے. کیا پیارا جواب دیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, قربان جائیے. فرمایا یعطی اللہ هذا الثواب على مسقط لبن او شربة من ماء, کہ اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب تو دودھ کا ایک گھونٹ, لسی ایک گلاس کسی کو پلا دو, یا پانی کا ایک گلاس کسی کو دے دو, اس پر بھی مرحمت فرما دیتا ہے. ومن اشبع صائما سقاه الله من حوضه, اور جو روزے دار کو شکم سیر کرا دیتا ہے, روزے دار کو فل پیٹ کھانا کھلا دیتا ہے. فرمایا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ جب کوئی بزرگ آتے ہیں تو آپ ان سے ہاتھ ملانے کے لیے دوڑتے ہیں. خدا قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حوض کوثر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے. یہ پینا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر پینا چاہتے ہیں تو اس کام کو کیجیے. قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے حوض سے پانی پلائے گا. اور فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ. یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ یعنی پہلا عشرہ رحمت ہی رحمت ہے. بہت سے لوگ دنیا میں وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورے سال راضی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب رہتے ہیں, اللہ کے احکامات کو مانتے اور سنتے ہیں, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. تو ایسے لوگوں کے لیے یہ مہینہ شروع ہی سے رحمت ہی رحمت. لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو 11 مہینے طرح طرح کے کرتے رہتے ہیں, لاوالی پن کے شکار رہتے ہیں. تو فرمایا کہ جب وہ کچھ دن روزہ رکھ لیتے ہیں اور ایک عشرہ گزر جاتا ہے, دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے, تو فرمایا کہ ان کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے, وہ بھی رحمت کے حقدار ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے, ان پر سایہ پکڑ ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ بہت ہی زیادہ گنہگار ہوتے ہیں, صرف نام کے مسلمان, کبھی نماز کو نہیں, کبھی روزے کو نہیں, جانتے ہی نہیں قرآن کیا ہوتا ہے, صرف عید کی نماز میں نظر آتے ہیں, تب معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی مسلمان ہے. تو فرمایا کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں جب وہ پہلے عشرے میں روزہ رکھ کر دوسرے عشرے کو روزہ رکھتے ہیں, پھر تیسرے عشرے میں بھی روزہ رکھ لیتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ مرحمت فرما دیتے ہیں, اور وہ بھی جہنم سے اب آزاد ہو جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رحمتیں ان پر بھی نازل ہو جاتی ہیں. تو فرمایا کہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے, اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ابھی باقی ہیں. وقت کی قلت کے پیش نظر ہم اپنی بات کو یہی ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدر کرنے اور رمضان کا صحیح معنوں میں استقبال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان میں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.